اردو جماعت نہم نظم نعت کے اشعار، ان کے تفہیمی سوالات اور ان کے جواب تمام طلبہ کے پیش نظر ہیں۔ پہلا شعر ہے: دل درد مند کی داستاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، تمہیں غم زدوں کے ہو قدرداں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ اب اس میں ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ شاعر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درد مند دل کی داستان کیوں کہنا چاہتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تمام غمزدوں کی دستگیری کی ہے، آپ رحیم و شفیق تھے، خبر گیری کرتے تھے، اس لیے شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دکھ درد بتانا چاہتا ہے۔ یا پھر اس کا جو دوسرا سوال ہے وہ کچھ یوں بنتا ہے کہ شاعر نے غمزدوں کا قدرداں کس کو کہا ہے اور کیوں؟ تو شاعر نے غمزدوں کا قدرداں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، اور اس لیے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو تمام پریشان حال لوگوں کی داد رسی کیا کرتے تھے۔ دوسرا شعر ہے: تم ہی بے کسوں کے شفیق ہو، تم ہی بے بسوں کے رفیق ہو، جو گزرتی ہے دل پہ جان جاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ تو شاعر نے شعر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن صفات کا ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں کے شفیق تھے اور بے بسوں کے رفیق تھے۔ چونکہ شاعر بھی بے کس اور بے بس ہے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنا چاہتا ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پر جو آپ کی صفات کا ذکر ہے وہ ہے شفیق اور رفیق۔ شفیق کہتے ہیں مہربان کو، اور رفیق کہتے ہیں دوست کو۔ اگلا شعر ہے: میرے حال پر بھی کرم کرو، جو کروں میں عرض وہ سن تو لو، تم ہی باپ ماں سے ہو مہرباں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ تو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و شفیق تھے، امدادگار و غم گسار تھے، ماں باپ سے زیادہ مہربان و شفیق تھے، اس لیے شاعر اپنے درد کی داستان ان کے حضور یعنی ان کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ یا پھر یہاں پہ یہ سوال بن سکتا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے تشبیہ کا استعمال کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو شاعر نے دوسرے مصرعے میں سے کا لفظ بطور حرف تشبیہ استعمال کیا ہے: تم ہی باپ ماں سے ہو مہرباں، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے والدین اپنے اولاد پر مہربان ہوتے ہیں، آپ بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مہربان ہیں۔ تو سے کا لفظ جو ہے وہ وہاں پہ یہاں پہ جو ہے کی طرح کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اگلا چوتھا شعر دیکھیے: تم ہی داد گر ہو یتیم کے، تم ہی چارہ گر ہو سقیم کے، ہم تن ہوں درد میں ناتواں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ تو اس شعر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور طبقات کی دستگیری کی، یعنی ان کی مدد کی، ان کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا، یعنی محبت کا ہاتھ رکھا، ان کی کفالت کی، جن کی حالت خراب تھی ان کی مدد کی، گناہ گاروں کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر راہ راست پر لائے، یعنی سیدھے راستے پر لائے۔ پانچواں شعر ہے: مجھے در بدر یہ پھرائے گا، نہ کبھی یہ راہ پہ آئے گا، مجھے پیس ڈالے گا آسماں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ اس شعر میں مجھے پیس ڈالے گا آسماں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر پریشانیوں میں گھر چکا ہے، راہ راست سے بھٹک چکا ہے، اتنے درد و غم ملے ہیں کہ لگتا ہے آسمان پیس ڈالے گا، یعنی اس کی قسمت اس کو برباد کر دے گی۔ تو شاعر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متمنی ہے، یعنی یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ اسے ہر قسم کی بدقسمتی سے بچائیں۔ اگلا ہے چھٹا جو شعر ہے: شاعر کو زمین، فلک، بشر اور ملک سے کیا شکوہ ہے؟ تو شاعر جواب اس کا یہ ہے کہ شاعر بے بس و بے کس حالات کا مارا بشر ہے، انسان ہے، کسی نے اس کی خبرگیری و دستگیری نہیں کی، نہ اہل زمین نے اس کی مدد کی، نہ فرشتوں نے اس کی امداد کی، نہ ہی قسمت نے ساتھ دیا۔ تو اس لیے شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ امداد کا متمنی ہے۔ اس کا دوسرا سوال یہ بن سکتا ہے قواعد کے حوالے سے کہ اس شعر میں شاعر نے کس صنعت کا استعمال کیا ہے، تعریف لکھے اور نشاندہی کریں۔ تو شاعر نے اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے، اور صنعت تضاد کیا ہے؟ یعنی شعر میں متضاد الفاظ کا لایا جانا صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ تو اس شعر میں زمین اور فلک جبکہ بشر اور ملک آپس میں متضاد ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔